صحیح ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کا یہ معاملہ یہی ہے. جہاں مشکل آتی ہے اب تو یہ ہونے والا ہے اب تو ہونے والا ہے تو بندہ تھوڑا سا پھر تھوڑا ڈل ہو جاتا ہے گناہ کرنے میں, پھر وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی اب کیا کرنا چاہیے ذرا, اس کتاب کو قرآن کو اور تھام لینا چاہیے جب ہمیں ایسا لگ رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس کو پھر جب مضبوطی سے پکڑے تو اب اس کو ڈھیلا مت چھوڑو, اب اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے مت پھینکو, اب اس کو پکڑ کے ہی رکھو. یہ استقامت کے بغیر جو زندگی گزاری جاتی ہے یہ بہت رسکی زندگی ہے. پتہ نہیں کہاں ہمارا فل اسٹاپ لگ جائے اور اللہ بولے چلو آ جاؤ. فل اسٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائے ہماری لائف اور اس کے بعد ہم جہنم میں چلے جائیں. اگر استقامت کے ساتھ رہیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی ہمیشہ ہی آپ کو اور مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 64 دیکھیں, ثم تولیتم, پھر تم سب پھر گئے, من بعد ذلک, اس واقعے کے بعد بھی, فلولا فضل اللہ, تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, علیکم تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہیں ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو البتہ تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پھر تم پھر گئے اس کے بعد. اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے آج میں اور آپ بھی چڑ رہے ہیں, ورنہ اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہو تو میں اور آپ کب کے برباد ہو چکے ہوں. 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ, اور البتہ یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو, اعتدوا, جنہوں نے زیادتی کی, منکم, تم میں سے, فی السبت, ہفتے کے دن میں, فقلنا, تو ہم نے کہا تھا, لہم, ان کے لیے, کونوا, ہو جاؤ, قردۃ, بندر, خاسئین, ذلیل و خوار. فجعلناها 66, تو ہم نے بنا دیا انہیں نکالاً, عبرت, لما بین یدیہا, ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے, وما خلفا, اور جو ان کے بعد میں آنے والے تھے, وموعظۃ, اور نصیحت, للمتقین, ڈرنے والوں کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم نے تم نے جان لیا تھا ان کو, تمہیں معلوم ہے, یعنی سب کو معلوم تھا اس دور کے لوگوں کو, کہ جنہوں نے ہفتے والے دن کا قانون توڑا تھا, کہ ہفتے والے دن انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, روکا گیا تھا, پھر بھی انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا. جیسے میں اور آپ کو جمعے والے دن منع کیا گیا تجارت نہ کرنے کا, جیسے ہمیں کہا گیا احرام کی حالت میں شکار نہیں کریں گے سورہ مائدہ میں, تو اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کا یہ قانون توڑا تو اللہ نے ان کو, اللہ فرمانے, ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. یعنی انسان پھر ظاہر جانور سے بدتر ہو جاتے, اور یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ ان کو اللہ نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. پھر ہم نے ان کو نکال دیا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو عبرت بنا دیا. نکالن, جیسے قرآن نے سورہ نازعات میں فرعون کے لیے بھی یہی بات کی کہ نکال, ہم نے اس کو نکال بنا دی, یعنی عبرت بنا دی. کس کے لیے؟ جو لوگ آ رہے ہیں آج دنیا میں, کہ یہ سبق سیکھے اس سے. اسی طرح سے ان کو بھی عبرت بنا دیا تھا اس دور میں, یعنی لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتے تھے. آج میں اور آپ اس کو قرآن میں پڑھ رہے ہیں, اس زمانے میں جو موجود تھے اور جو ان کے بعد آنے والے, یعنی میں اور آپ, اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ, اور جب کہا تھا موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کے لیے, إِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ, يَأْمُرُكُمْ, حکم دیتے ہیں تم کو, أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ تم ذبح کرو بقرہ, گائے. قالوا, انہوں نے کہا, أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا, کیا آپ کر رہے ہم سے مذاق. قال اعوذ باللہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں ہوں جاہلوں میں سے. کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو آرڈر کر رہے ہیں کہ تم گائے بقرہ ذبح کرو. یہ جو مختلف زمانے کے مختلف لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی لیتے ہیں. انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں گائے کا کنسیپٹ ہے, وہ اس کو ماتا مانتے ہیں, اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. تو آج ہمارا دور ہے, ہمارے یہاں کچھ اور مسائل ہیں, کچھ اور ہماری خواہشات ہیں, کچھ اور ہمارا شرک ہے. تو حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول بنا کے بھیجے گئے. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے, ان کو جب کہا گیا گائے ذبح کرو, آج میں اور آپ بڑی خوشی سے ذبح کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے وہ گائے ذبح کرنا, جیسے آج ہندو کو آپ بول دیں گائے ذبح کریں تو اس کا کیا حال ہوگا. تو اس وقت ان کو یہ جب بات کہی گئی تو انہوں نے فوراً سے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. حالانکہ مذاق کی اس میں کوئی بات نہیں تھی, نہ ہی رسولوں کی شان ہے کہ وہ اللہ کی باتوں پہ مذاق کریں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہوں, اللہ کی بات پہ کوئی مذاق تو نہیں کیا جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو کوئی ایسا کام دے دیا جائے جو اس کی بالکل سوچ سے باہر ہو, اس کے نفس پہ بہت بھاری گزرے, تو یہ کہتا ہے یہ مذاق کر رہی ہے, یہ تھوڑی میں کر سکتا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا. آگے کہتے ہیں قالوا ادع لنا,
یعنی انہوں نے اس کو ایک انڈائریکٹلی یہ بات کہی. انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ گائے کیسی ہو. قال تو موسیٰ نے کہا انہ یقول بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرتن کہ وہ گائے ہو، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچیا، عوان بین ذالک اوسط عمر کی ہو، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، یعنی ففعلوا ما تؤمرون تو کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بتائے، ذرا کھول کر بیان کر دے وہ کیسی. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، گائیں گائیں ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو جب بندے کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو بندہ 10 سوالات کرتا ہے اس کو ٹالنے کے لیے، اور سوالات کر کے وہ اور مزید پھنستا ہے. آپ کو اس پورے قصے میں یہی بات معلوم ہوگی کہ انسان جو ہے وہ جتنا کم سوال کرے اتنا آسانی میں رہتا ہے، جتنے زیادہ سوالات کرے گا اتنی زیادہ مشکل میں پڑے گا. جتنا کہا گیا ہے سمجھ آ رہا ہے، جنرلی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے، کوئی ایک جملہ اگر کوئی کہتا ہے بات سے تو آپ اس کو لے لو، اس کے اوپر عمل کر لو. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ جب بندے کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کی نفسیات ہے کہ وہ لوگوں کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ جو آرڈر دینے والا ہے وہ واپس سے لے لے. لیکن اللہ تو عاجز نہیں آنے والے. تو اب یہاں پہ جب انہوں نے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو اور بیچ عمر کی ہو، اب کرو جو تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے. قالوا ادعو لنا، انہوں نے درخواست کی کہ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں، ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا گہرا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو. اب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ اور بتائے ہمیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کون سے کلر کی ہو. کہا بھئی وہ اللہ فرما رہے کہ وہ اب زرد رنگ کی ہو. زرد سمجھتے ہیں، یعنی گولڈنش کلر جس کو آپ کہتے ہیں گائے میں، یعنی بڑی جو جس کی بیوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور گہرے رنگ کی ہو، اور دیکھنے والوں کو بڑا خوش کرتی ہو، یعنی دیکھنے والے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ واہ بھئی بہت اچھا جانور ہے. مشکلات اپنے اوپر دیکھے بندہ خود لے رہا ہے. اللہ کا حکم بندوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں ہوتا. اللہ کی چاہت یہ نہیں کہ بندہ مشکل میں پڑے. لیکن آپ کو مجھے اگر اس سے ایک نصیحت لینی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے وضو کرو، آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ نے 4 باتیں بیان کی ہے، 4 چیزوں پہ اعضاء پہ وضو کر کے ہٹ جائے، نہیں یہ کر سکتے ہیں، یوں گناہ تو نہیں ہے، نہیں اچھا تو وہ تو ویسا کرتا ہے تو مجھے کیسا کرنا چاہیے. آپ کو جب قرآن نے ایک بات بتا دی ہے، آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے اس کے اوپر، آپ اطمینان میں آ جائیں. وضو کے اوپر تو اتنا دھیان ہے، نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے اثرات کتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، نماز سے ہم نے کیا سیکھا اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں. تو وہ ہے کہ پورا ہاتھی کھا جاتے، دم پکڑ کے بیٹھ جاتے. تو یہ والا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ یہ فلانا دن اس دن یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اتنے سارے جو دن ہیں بیچ کے اس دن کیا ہونا چاہیے وہ کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ایک پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا اللہ سے عشق ہے یا ہم بہت زیادہ کانشیس ہیں دین کے معاملے میں. دراصل وہ ساری بات یہ ہماری اپنی مطلب مفاد کی ہوتی ہے. جو ہم سے ہو نہیں سکتا وہ تو ہم پوچھتے بھی نہیں کرنا، لیکن جو ہو سکتا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا بڑھتری کر لیں اس معاملے میں کہ ہاں بھئی یہ ہم نے بہت ہی اچھے انداز سے کیے. خیر ان کو یہ کام نہیں کرنا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر سوالات کیے اور خود ہی پھنستے چلے گئے. قالوا ادعوا لنا 70، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ کھول کر بتائے کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر چاہیں اللہ نے اگر چاہا تو آپ ہدایت پا لیں گے. لَمُهْتَدُونَ البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے. اب پھر کہتے ہیں کہ کیا ہو، گائیں تو مشتبہ ہو گئی ہمارے لیے، یعنی ہم بڑے کنفیوز ہیں کیا ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پڑھائیں گے. یہ بھی انشاءاللہ بولتے تھے، ہماری طرح ماشاءاللہ بولتے تھے، اور سبحان اللہ ساری وہی الفاظ جو بندہ بولتا ہے وہی بولتے تھے. لیکن وہ ضروری نہیں کہ اگر وہ کوئی الفاظ بول رہا ہے تو اس سے وہ اللہ والا بن جاتا ہے. یہاں پہ جو بات تھی کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے تو چاہا صحیح بات ہے تو ہی بندہ ہدایت پڑھاتا ہے، لیکن اپنی چاہت کتنی ہوتی ہے ہدایت پڑھانے کی، جس کی بدلے میں اللہ کے پاس سے رسپانس اچھا آتا ہے کہ اللہ اور بندے کو ہدایت میں بڑھاتے ہیں.